رہا ہوں۔ سورہ ہجر مکیہ ہے، اس کے اندر 99 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں مکیہ مانے مدینہ اور تبوک کے بیچ میں جو ہجر مانے ہجر سے نام ہے، تو اصحاب ہجر کہاں ہے؟ یہ مدینہ اور تبوک کے درمیان میں ہجر کا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو سمود، قوم سمود، ہاں، تو وہ بھی ابھی بھی ایک جگہ ہے جو اس سے یعنی اصحاب مدائن ہاں۔ سورہ ہجر کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن کی عظمت بتا رہا ہے، یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نور ہے، ہدایت ہے۔ اور آیت نمبر 2 میں اس کا خلاصہ یہ ہے، دنیا کافروں کے لیے ہے اور آخرت محبوبان خدا کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا نہیں ہے، مطلب یہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، دنیا میں رہ کر بھی دنیا کو ترجیح نہیں دیتے، ٹھوکروں میں رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت بیان فرما رہا ہے۔ اور آیت نمبر 27 اور 43 میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ ہے وہی پورا واقعہ جو سن چکے ہیں جی۔ اور اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 49 میں غیب کی نبی کا جو معنی ہے، مفہوم ہے، 49 میں نبی بولتے ان کو ہے جو غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ اور آیت نمبر 72 میں سورہ ہجر میں آیت نمبر 72 میں اس کا اس ایمان کی روح ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے، کس کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عمر کی قسم کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیدائش سے لے کے لحد تک کسی بھی نبی کی قسم نہیں اٹھایا، کسی بھی مخلوق کی نہیں۔ کیا مقام ہے اللہ کا، کیا مقام ہے، کیا وجاہت ہے، کیا شان ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوری عمر کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف قدم کی قسم سے مکہ کو عظمت ملی، پوری عمر کی قسم، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 87 میں سورہ فاتحہ کا اور ایک نام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، مثانی۔ یہ کیوں بار بار پڑھی جانے والی ہے؟ مکے میں رہے تو بھی پڑھتے ہیں، مدینے میں رہے تو بھی پڑھتے ہیں۔ نہیں، نازل بھی ہوئی ہے، نازل بھی 2 بار ہوئی ہے، مکہ میں بھی، مکیہ بھی ہے، مدنیہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ مکیہ بھی ہے، مدنی بھی ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ فاتحہ کا کانسیپٹ، فاتحہ کا چھٹکارا نہیں ہے، توحید خالص بھی رکھو گے تو فاتحہ، اور نبی کی بارگاہ میں جاؤ فاتحہ۔ اور آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا، اے حبیب میں آپ کے لیے کافی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور آیت نمبر 99 میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے حبیب آخری سانس تک اپنے رب کے ذکر میں رہو، عبادت میں رہو، ذکر عبادت میں رہو، عبادت میں رہو آخری سانس تک۔ آخر کس کو فرما رہا ہے؟ سید الانبیاء کو فرما رہا ہے۔ تو ہم اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ہم کو چاہیے کہ کیسی عبادت کرنا چاہیے، ہمارا کانسنٹریشن، ہمارا اخلاص، ہماری نیتیں کیسی ہونا چاہیے عبادت کے لیے۔ اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے تو ہمارا شمار نہیں ہے، تو ہم کو چاہیے کہ استقامت کے ساتھ عبادت کرتے رہیں ساری عمر۔ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اور سورہ نحل کا جو خلاصہ مفتی صاحب نے پیش کیا ہے، سورہ نحل مکیہ ہے اور اس کے اندر بھی 128 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی قدرت کی نشانی بتائی ہے، اور جو کفار کہتے تھے قیامت کب آئے گی، جلد بازی نہ کرو، کیونکہ ڈانٹ ہے اس کے اندر۔ اور آیت نمبر 7 اور 8 میں سامعین دیکھیے، 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ کیسا فرما رہا ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا اظہار ہے، اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا جو ہے سو کانسیپٹ ملتا ہے 7 اور 8 آیت میں سورہ نحل میں، کیونکہ جب وہ زمانے میں تو شپس تھے، سمندری جہاز چلتے تھے، مگر ایروپلین، پلین، ایئر کرافٹ کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بتا رہا ہے صبح قیامت تک ہم نے ایسی ایسی چیزیں تخلیق کریں گی،
اللہ تعالیٰ فرماتا تخلیق کریں گے, لوگ دیکھتے رہ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے. صبح قیامت تک جو ٹیکنالوجی آئیں گی, سائنس آئیں گی, ڈیولپمنٹ آئے گا, وہ سب ذکر جو ہے نا اور 7 اور 8 میں مل رہا ہے ہمیں الحمدللہ. اور آیت نمبر 31 اور 32 میں متقیوں کی شان اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. اور جب کافر کی روح نکالتے ہیں تو مفتی صاحب نے جیسا فرمایا, کاٹن کا کپڑا اگر کانٹیوں پہ ڈال کر کھینچے تو ریشہ نکل جاتا, پتلا ہر وہ چیز ادھر سے آدھا پھٹ جاتا, ادھر سے پھٹ جاتا, صحیح نہیں آتا. مگر کہ آٹے میں سے جیسا بال نکالتے ہیں, مسکے میں سے جیسا بال نکالتے ہیں, متقیوں کی جب روح نکلتی ہے تو اللہ ان پر سلام بھیجتا ہے فرما رہا ہے. اور آیت نمبر 42 میں صبر اور توکل کرنے کا ہمیں کانسیپٹ دے رہا ہے, درس دے رہا ہے, آرڈر ہے ہمارے لیے. دنیا میں بھی اجر ہے ان کے لیے اور آخرت میں بھی اجر ہے. جو صبر اور توکل کا دامن تھامے رہیں گے, دین دنیا میں دونوں جہاں میں کامیاب رہیں گے, سرخرو رہیں گے. اور آیت نمبر 52 کا خلاصہ, فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے, عدول حکم بھی نہیں کرتے, اللہ کے حکم کے خلاف کبھی نہیں کرتے. اور آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ ہی زمین اور آسمان میں کوئی نہیں بچے گا. اگر اللہ تعالیٰ کسی کی گرفت کرنے بیٹھا تو کیڑے مکوڑے بھی نہیں بچیں گے. بتا اللہ تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہے, اس کا فضل ہے کہ دنیا نظام چل رہا ہے. اگر گرفت کرنے پہ بیٹھیں گا ظالموں کی تو کیڑے مکوڑے بھی نہیں بچیں گے. بتا رہا اللہ تعالیٰ اسرائیل کو اور امریکہ کو گرفت میں لے لے, اللہ کرے, آمین. اور آیت نمبر 64 میں علماء کی جو ہے نا تعریف کر رہا ہے اور اس کے اندر بتا رہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم اور تمام زبانوں پر عبور ہے, تمام زبانیں سکھا دی ہیں. اور آیت نمبر 68 میں نحل کا ذکر ہے. نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. مفتی صاحب نے بہت ہی اچھی مثنوی شریف کا ایک واقعہ بیان کیا ہے. شہد کی مکھی سے پوچھا گیا, اے شہد کی مکھی, تو جب رس چوستی ہے پتوں کا, پھولوں کا, جو بھی چیزوں کا, تو کسی کا کڑوا ہوتا ہے, کسی کا کسالا ہوتا ہے, کسی کا میٹھا ہوتا ہے, کسی کا کٹا ہوتا ہے, تو یہ میٹھاس کیسا آتی ہے؟ تو شہد کی مکھی بیان کرتی ہے, جب میں جاتی ہوں پٹھے سے رس چوسنے کے لیے, میں حضور پر درود پڑھتی ہوں, اور جب چوس لے کے پٹھا جو شہد کا پٹھا رہتا ہے اس میں جا کے اپنا پھونکتی ہوں, تو جب تک میں حضور اس رس کو اپنے پٹھے میں جمع کرتی ہیں تو آتی ہے تو جاتی ہے, تو حضور پر درود شریف پڑھتے ہوئے آتی ہوں اور رس چوستی ہوں اور جاتی ہوں, تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی برکت سے یہ شہد میٹھا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور شہد میں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمایا ہے. جو شہد, تو شفا شہد میں نہیں ہے, ہاں شفا اس درود کی برکت میں برکت ہے. سبحان اللہ. دیکھیے درود کا مقام, درود کی عظمت معلوم ہو رہی ہے اس سے. یہ مثنوی شریف کا واقعہ مفتی صاحب نے بتایا تھا. اور آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا غیب جانتا ہے, اور یہ آیت ہمارے سامنے غیر اہل سنت تلاوت کر کے مسکوٹ کرتے ہیں, مسلیڈ کرتے ہیں. ہمارے کو وہ بھی آیت معلوم ہے, اللہ تعالیٰ غیب بتاتا ہے اپنے محبوبوں کو اور نبی کو. ہم کمپلیٹ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, کوئی آیت نہیں چھوڑتے ہیں. اور آیت نمبر 89 میں قرآن اور صاحب قرآن کی شان بیان کیا ہے. اے حبیب, آپ گواہ رہنا, آپ کی گواہی پر میں فیصلہ کروں گا قیامت کا. سبحان اللہ. حضور کی عظمت بتا رہا ہے آیت نمبر 89 میں سورہ نحل. اور صبر اور سب کچھ قرآن میں اللہ تعالیٰ رکھا ہے, بس نظر چاہیے. ہر چیز کا سوال ہے, بس نظر چاہیے. اور اللہ تعالیٰ آیت نمبر 90 میں 3 پازیٹیو حکم دے رہا ہے, 3 نیگیٹو حکم دے رہا ہے. پازیٹیو حکم وہ یہ ہے کہ عدل کرو, احسان کرو, رشتہ داروں کا خیال رکھو. اور نیگیٹو حکم یہ ہے کہ فزیکلی گناہوں سے بچو اور بغاوت مت کرو, زنا مت کرو. زنا کی تنبیہ ہے, زنا مت کرو اور شریعت کے خلاف مت کرو. اور زندگی کا گزارنے کا سلیقہ دے رہا ہے. اور آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ, اور 97 میں اللہ کے اولیاء اللہ محبوبین
جو محبوبین ہوتے ہیں ان کے جو اعمال ہوتے ہیں، جو ایمان کے ساتھ نیک عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں حیات طیبہ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، پاک حیات کا وعدہ کر رہا ہے، پاک حیات عطا فرماتا ہے. اور ہم جو خواجہ غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے، ہم مردوں کا تصور نہیں رکھتے، وہ حیات سے ہے، بلکہ ہمارا تعلق ان پاک روحوں سے رہے گا. اس کا خلاصہ ہے پاکیزہ حیات ملتی ہے کس کو ملتی ہے؟ ایک عام مومن کو مل رہی ہے، تو نبی پھر ولی کا مقام کیا ہو. سبحان اللہ. آیت نمبر 98 میں قرآن پڑھنے کا حکم دے رہا ہے اور تجوید کے ساتھ. سبحان اللہ. اور جب قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اور آیت نمبر 106 میں جو خلاصہ مفتی صاحب نے بتایا ہے، اگر تم کافروں کے نرغے میں پھنس گئے ہو اور کافر بولتے خدا کا انکار اور کفریہ جملے کہنے کے لیے، شراب پیو، مردار کھاؤ، اگر بولے اگر بچنے کی صورت ہے تو کھا لو پی لو، اگر بچنے کی صورت نہیں ہے تو ڈٹے رہو کلمہ طیبہ پر. اور آیت نمبر 114 میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ملتا ہے اور کھانا کھلانا پلانا کا کانسیپٹ ملتا ہے. کھانا کھلانا پلانا بہترین عمل ہے فرما رہا ہے میلاد النبی کے موقع پہ. اور آیت نمبر 125 میں دعوت دین اور تبلیغ کے لیے جو دائی کے لیے نصیحتیں فرما رہا ہے. 4 نصیحتیں ہیں. پہلی، اپنے رب کی طرف بلاؤ. دوسری، حکمت کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ بلاؤ. تیسری، جب بولو تو اٹریکٹیو بولو، ان کے دل میں اتر جائے. اگر چوتھی، وہ لڑنے پہ آ جائے تو تم پہل مت کرو، خوبصورتی کے ساتھ ادفع بالتی ہی احسن. اور آیت نمبر 129 میں صبر، اے حبیب صبر کرو، اب غم زدہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے. یہ فرمان اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو اسلامی ممالک پر جو ظلم اور زیادتی ہو رہی، میرے اللہ تمام مظلومون کی حفاظت فرمائے، حمایت فرمائے. اور جو دشمنان اسلام اور دشمنان مسلمان ہیں میرے اللہ، ان کو نیست و نابود فرما دے. اور ہماری اس نشست کو قبول فرمائے، اور مفتی صاحب کے تمام نیک دعاؤں کو، ان کی خدمات کو قبول منظور فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور اجر عظیم عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.